تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ایک اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے اسلام میں عورتوں کا پردہ۔ اسلام نے عورتوں کو عزت، وقار اور تحفظ دیا ہے۔ اس عزت اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی کئی معاشروں میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورتوں کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے رتبے سے نوازا ہے۔ اس کی عزت اور حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور آیت 31 میں فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح الحجاب آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس آیت میں صاف صاف حکم ہے کہ مسلمان عورت اپنی عزت اور شناخت کے لیے پردہ اختیار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت بے پردہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس لوگوں کی نظروں میں نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جس انسان میں حیا ہے اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو صحابیات رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کا حکم پر عمل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادر لے کر اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ لیا۔ یہی ایمان کی سچی مثال تھی کہ اللہ کا حکم آیا اور وہ فوراً اس پر عمل کیا گیا۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب نے بے پردگی کو فیشن بنا دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عزت، حفاظت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جسے قیمتی چیز کو لوگ محفوظ رکھتے ہیں، ویسے ہی اسلام نے عورتوں کو قیمتی سمجھ کر اسے پردے کے ذریعے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ بے پردگی کو فیشن اور آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل آزادی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیا۔ اسلام نے عورت کو ماں بنایا تو جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، بیٹی بنایا تو جنت کا راستہ بنا دیا، اور بہن بنایا تو عزت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی اسلام نے عورت کو عزت اور حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا ہے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ کی عورتیں فوراً اپنے کپڑے پھاڑ کر چادریں بنا لیں اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ یہ تھا صحابیات کا ایمان۔ نہ انہوں نے بحث کیا، نہ سوال کیا، نہ تاخیر کی، بلکہ فوراً کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں قبول ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے انسان کو کیسے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ پرانا زمانہ ہے، پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ رکاوٹ نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ جیسے قیمتی چیز کو انسان سیف میں رکھتا ہے، ویسے ہی اسلام نے عورتوں کو پردے میں محفوظ رکھا ہے۔ سوچئے، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ دیکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں پردے کا حکم دیا تھا، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت انسان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، یاد رکھیں، دنیا کی فیشن ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر تم اللہ کے حکم کے لیے پردہ کرو گی تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے گا۔ اور یاد رکھیں، پردہ کمزوری نہیں، پردہ مسلمان عورتوں کی طاقت اور پہچان ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو پردوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ النور آیت 30 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔
مرد کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی جنا اور حرام کی چیزیں سے دور رہا کرے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیا کرے۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمن اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے اور اسے آزادی چھین لی ہے، اسے قید کر لیا ہے۔ اس لیے عورتوں کو پردے سے باہر نکل کر میدان میں مردوں کے دوست بدوست کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اے اللہ کی بندیوں، تمہیں انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہے اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ گلاب چڑھ کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر گلاب چڑھانا یہ قرآن مجید کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجدیں ننگی اور بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر گلاب چڑھ کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدس پر گلاب چڑھانا ہے اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر گلاب چڑھ کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اس طرح مسلمان عورتوں کو پردہ کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ساری عالم کی تمام عورتوں میں سے مسلمان عورتیں تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردہ میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی۔ کن لوگوں سے پردہ فرض ہے؟ ہر غیر محرم، خواہ اجنبی خواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہوں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، مثلا باپ، دادا، چاچا، ماما، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا، خسر، ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں۔ غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا جاد بھائی، ماموں جاد بھائی، خالہ جاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ آج کل ہندوستان میں یہ رواج بن گیا ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی، حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے۔ اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک پردہ کی تاکید ہے کہ دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت۔ عورت کو دیور سے اس طرح بھاگنا چاہیے کہ جس طرح موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار، دیور ہو، جیٹھ وغیرہ بھی غیر محرم ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہجروں اور بدجلن عورت سے بھی پردہ کرنا لازم ہے اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ مثلا عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے۔ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے بلکہ ایک نظام کی زندگی ہے۔ پردے کے فائدے: عورتوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، معاشرہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، دلوں میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، یاد رکھیں، دنیا کی فیشن ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہے گی۔ اگر تم اللہ کی حکم کے لیے پردہ کرو گی تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے گا۔ یاد رکھو کہ پردہ کمزوری نہیں، پردہ مسلمان عورتوں کی طاقت و پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو حیا اور پردہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔